السلام علیکم ناظرین، آج کی سٹوری خاص عید کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن ہمارے چینل کی زیادہ تر عوام دعوتوں میں مصروف تھی، اس لیے آج آپ لوگوں کی عید کو دوبالا کرنے کے لیے ایک موسٹ رومانٹک سٹوری آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اس لیے اپنے اچھے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پائپ سے اپنے گھر کا صحن دھو رہی تھی جب باہر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ ابا بھی نماز پڑھنے گئے تھے، اتنی جلدی تو واپس نہیں لوٹنے والے تھے۔ اماں بھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں، اسی لیے مجبوراً مجھے ہی دروازے کے پاس جانا پڑا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا تیمور ہوں۔ میں نے کہا کون تیمور؟ کہنے لگا دروازہ کھولیں، بتا دیتا ہوں کون تیمور۔ ایک تو بندہ اتنی گرمی میں بس کا 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا، اور محترمہ ہے کہ سوال جواب ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ باہر سے ہی بولنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگا رامین دروازہ کھولو۔ اس اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اچنبھے میں آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 6 فٹ کا لمبا اونچا خوش شکل نوجوان بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ ہاتھ میں اس نے ایک بیگ پکڑ رکھا تھا، مجھے پیچھے ہٹایا اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اے لڑکے، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں تمہارے منہ لگنے کے لیے یہاں نہیں آیا، جاؤ جا کر اندر اشفاق صاحب سے کہو کہ تیمور آیا ہے، اور اس بار خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں حیران کہ وہ میرے ابا کو بھی جانتا ہے۔ تب تک شاید اماں سلام پھیر چکی تھی۔ میں نے اماں کی آنکھ لگانے شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اماں جب باہر آئیں تو اس نوجوان کو دیکھ کر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی تم پھر آ گئے؟ کہنے لگا جی ہاں ممانی جان، میں پھر آ گیا۔ اچھا تو یہ ایمو تھا، میرا پھپھی زاد۔ شاید مجھے ہاسٹل سے آئے چند دن ہی ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ گھر پر آ چکا تھا۔ کئی سالوں سے میرے ابا کا اپنی بہن سے بہت اختلاف چل رہا تھا، اس لیے نہ تو کبھی پھپھو ہمارے گھر آتی تھیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اکلوتی اولاد۔ ابھی اماں مجھے یہی کہہ رہی تھیں کہ تمہارے ہاسٹل سے گھر آنے سے پہلے تم نہیں جانتی کہ گھر میں کتنا بڑا فساد پڑا تھا۔ میں نے پوچھا اماں ہوا کیا تھا؟ کہنے لگی ذرا گھر کے کاموں سے فارغ ہو تو تمہیں بتاتی ہوں۔ میں بس عید سے چند دن پہلے ہی واپس آئی تھی۔ میرے پیپرز تھے، اس لیے لاہور میں ہاسٹل میں ہی تھی۔ چھٹیاں مجھے بس رمضان سے چند پہلے ہی ملی تھیں۔ گھر آئی تو اماں کو گھر کی صاف صفائی کی فکر ستانے لگی۔ کہنے لگی کہ رمضان آنے والے ہیں اور گھر دیکھو کیسا گندا پڑا ہے۔ میں بھی گھر کی صاف صفائی میں گھن چکر سی بن گئی۔ میں نے آخری بار تیمور کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، اور میں بھی 6ٹھی جماعت میں ہی تھی۔ یوں سمجھے کہ بدقسمتی سے میں اور وہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ ہم عمر ہیں، لیکن ہماری ماؤں میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ تھا۔ میں نے آج تک اپنی ماں اور پھپھی کو کبھی پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تانے تشنے، آئے روز ہمارے گھر پھپھو آ کر بیٹھ جاتی، کہتی میرے باپ کا گھر ہے، جب جی چاہے گا آؤں گی، اور اماں کہتی کہ تمہارا باپ قبر میں جا چکا ہے، جاؤ جا کر قبر میں جا کر بیٹھو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ بس لڑائی اسی طرح سے شروع ہوتی، اور پھر کچن کی ساری چھریاں چاقو نکل آتے۔ ابا اماں کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹ رہے ہوتے، اور پھپھا میری پھپھو کو، اور ہم دونوں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن پھر جلد ہی پھپھا نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا۔ اس دن میری اماں نے پورے 100 نفل ادا کیے تھے۔ میں نے پوچھا اماں اتنے نفل کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا یہ نیلوفر کی بچی یہاں سے دفان ہو گئی، اللہ کرے کبھی واپس ہی نہ آئے، اس منحوس کی مجھے کبھی بھی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میری اماں کے وظیفے شاید قبول ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے واقعی اپنی پھپھو کی شکل کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان کے بیٹے کی۔ اماں نے تیمور کو دیکھا تو غصے سے تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس کے مقابل میں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی اے لڑکے، نکلو گھر سے باہر، خبردار جو تم نے دوبارہ یہاں قدم بھی رکھا تو۔ وہ لڑاکو عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ایسے کیسے ممانی جان، جب تک نانا کے گھر میں میرا حصہ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
بلکہ اب تو چند دن میں اماں بھی یہاں آنے والی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکالتی ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، مطلب بچپن والے لڑائی جھگڑے اب پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ اماں کہنے لگی آ جائے تمہاری اماں بھی، لیکن یاد رکھنا اس گھر سے تم لوگوں کو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ کہنے لگا چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں، چپ چاپ ہم لوگ ایک ایک پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ LLB کا امتحان اسی سال پاس کیا ہے میں نے۔ میری ماں تو نفی میں ہی سر ہلاتی رہی۔ تیمور نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ اماں کہنے لگی وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج کے بعد میں اوپر کے پورشن میں رہوں گا، 2-4 دن میں میری اماں بھی آ جائیں گی۔ اوپر صرف 2 ہی کمرے تھے، باقی ساری چھت تھی۔ یہ کہہ کر جب وہ اوپر چڑھا تو میری نظر اس کے گندے جوتوں کے نشانوں پر پڑی تو میں غصے سے ابل کر رہ گئی۔ میں نے کہا اماں یہ دیکھو، اس گندے شخص کے پاؤں کے جوتوں کے نشان دیکھو، سارا صحن اس نے پھر سے گندا کر دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکا، ایک قہر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اوپر چلا گیا۔ میں دوبارہ سے صحن دھونے لگی۔ پورا صحن شیشے کی طرح چمکایا تھا کہ ابا آ گئے۔ ابا کے آنے کی دیر تھی کہ میری ماں کی کینچی جیسی زبان شروع ہو گئی۔ کہنے لگی اشفاق نکالو اپنے بھانجے کو پہلی فرصت میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا نے چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا، کہنے لگے تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، لیکن یہ بات انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہی تھی کیونکہ میں ابا کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے صرف میں نے ہی سنا تھا۔ اماں کہنے لگی اشفاق یہ کیا منہ میں بڑبڑا رہے ہو، کیا کہا ہے تم نے؟ ابا کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں ابھی اوپر، ٹانگیں توڑ کے نکالتا ہوں اس کمینے کو۔ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کیا گھر بھی اسے مل جائے گا؟ ارے اگر اس نے وکالت پاس کر لی ہے تو کیا میں ڈر جاؤں گا اس سے؟ ہاتھ میں چوڑیاں تو میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ابھی جا کر اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ ابا اوپر کا زینہ چڑھ گئے۔ کچھ دیر بحث کی آوازیں آتی رہیں، پھر ابا منہ لٹکا کر نیچے آ گئے۔ کہنے لگے صفیہ بیگم مجھے نہیں لگتا اس بار ہماری دال گلنے والی ہے۔ اماں کہنے لگی کیا مطلب؟ ابا کہنے لگے کورٹ کے آرڈر لایا ہے کمینہ، جب تک تگڑا وکیل نہ کروا لوں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ فی الحال تو ہم اس سے اوپر کا پورشن خالی نہیں کروا سکتے۔ اماں کہنے لگی 2-4 دن میں آپ کی بہن بھی پہنچنے والی ہے، اور اشفاق میں اسے 1 سیکنڈ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال میرے والد نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تیمور نامی اس شخص سے شدید چڑ ہونے لگی تھی کیونکہ بچپن سے اس کی ماں نے میری والدہ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ چھت پر کھڑا دانتوں کو برش کر رہا تھا جبکہ میں صحن میں لگے اطراف میں پودے اور کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، پینٹ کے ساتھ بنیان پہنے، گلے میں تولیہ ڈالے، ہلکی ہلکی شیو میں برش کرتا ہوا وہ مجھے وکیل کم اور محلے کا گنڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اسی وقت گلاب کا ایک پھول میرے صحن میں گرا۔ میں جانتی تھی کہ وہ پھول کس نے پھینکا ہے۔ وہ گلاب کا پھول تھا اور اس کے اوپر ایک چٹ رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے وہ پکڑی، لیکن وہ تیمور کا بچہ مجھے ہی غور سے دیکھے جا رہا تھا اور بار بار چھت کی منڈیر سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ پھول اندر کس نے پھینکا ہے۔ عمران میرے ساتھ میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ وہ میرے ہی محلے میں رہتا ہے، لیکن کچھ دور چند گلیوں کے فاصلے پر۔ ہماری محبت کا سلسلہ یونیورسٹی میں ہی شروع ہوا تھا۔ مجھے بس اس کی نوکری لگنے کا انتظار تھا۔ میں اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی، اسی لیے روزانہ موبائل پر اس سے بات کرتی تھی۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ لازمی ایک گلاب کا پھول چھوٹے سے خوبصورت کارڈ کے ساتھ مجھے بھیجتا تھا جس پر آئی لو یو لکھا ہوتا تھا۔ میں نے جب تیمور کی چبھتی ہوئی نظریں خود پر محسوس کیں تو فوراً سے وہ کارڈ اور پھول اپنے پیچھے چھپا لیا اور اندر چلی گئی۔ اگلے روز پہلا روزہ تھا، اس لیے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد سحری کے لیے سالن بھی بنا لوں گی۔ میں ابھی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ اسے کچن میں دیکھ کر مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اوپر باورچی خانہ نہیں بنا ہوا، یا تو ماموں سے کہو کہ اوپر باورچی خانہ بنوا کر دے۔
ورنہ اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور باورچی خانے پر بھی۔ میں چائے بنا چکی تھی، امی ابا میرے پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ میں نے اپنے کپ میں چائے ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں چائے لے کر باہر جاتی، اس نے میرا کپ اٹھا لیا اور فوراً سے چائے اپنے لبوں سے لگا لی۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میری چائے واپس کرو۔ باورچی خانے پر تمہارا حق ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں ہے۔ کہنے لگا، او سوری۔ چائے کا کپ اس نے دوبارہ شیلف پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، لو پی لو، لیکن یہ میری جھوٹی ہے۔ میں نے کپ وہیں پر پٹک دیا۔ میں نے کہا، تم ہی پیو۔ کہنے لگا، تھینک یو سو مچ لٹل کزن۔ میں نے غصے سے کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، چھوٹی نہیں ہوں میں تم سے۔ کہنے لگا، بڑی بھی نہیں ہو۔ میں نے انگلی اٹھا کر تنکتے ہوئے اسے کہا، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا۔ پہلے یہ بتاؤ، وہ کون تھا جس نے تمہیں پھول پھینکا تھا؟ یہ سوال اس نے بڑی سنجیدگی سے کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے با اعتماد ہونے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھو۔ کہنے لگا، ماموں کو بتا دوں گا میں جو کچن سے باہر جا رہی تھی، میرے قدم اس کی بات پر ٹھٹکے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ کہنے لگا، ہاں مجھے معلوم ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ماموں اس بات سے بے خبر ہے۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی کیا کیا گل کھلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، دیکھو وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ کہنے لگا، اچھا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں اتنا زیادہ نہیں بتا سکتی، بس چند دن میں وہ میرا رشتہ بھی لے آئے گا، بس عید گزرنے کی دیر ہے۔ تیمور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نوجوان جو گلاب کے پھول دوسروں کے گھروں میں پھینک کر اچھی حرکتیں کرتا ہے، وہ کبھی شادی کے لیے سنجیدہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اپنا حصہ چاہیے نا، بس اسی پر فوکس کرو، میری زندگی میں دخل اندازی مت دو۔ میں یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو کہنے لگا، ایک شرط پر۔ میں نے پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگا، کل سے رمضان شروع ہے اور مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ میری اماں 15ویں روزے آئیں گی، اس لیے 15 روز تک سحری اور افطاری مجھے میرے کمرے میں پہنچا دینا، تاکہ میں بھی تمہارا راز ماموں کے سامنے راز ہی رہنے دوں۔ بولو منظور ہے؟ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا، جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میں اس کی ملازمہ تھی کیا؟ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میرا راز جان چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عمران کا رشتہ آنے سے پہلے وہ عمران کے بارے میں میرے والد کو بدگمان کرتے، کیونکہ میرے ابا لو میرج کے بہت خلاف تھے۔ میں تو چاہتی تھی کہ سب کچھ ارینج میرج کی طرح ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سحری اور افطاری چھت پر دے دیا کروں گی، لیکن دیکھو میری اماں کو بالکل تم پسند نہیں ہو، اس لیے کوشش کرنا کہ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہارے سارے رازوں کی طرح یہ راز بھی میرے اندر رہے گا۔ اگلے روز میں جلد اٹھ گئی تھی، اماں ابھی سو رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں سب سے پہلے سحری اس کمینے تیمور کے لیے بنا کر اس کے منہ پر مار کر آؤں، پھر نیچے آ کر اماں ابا کے لیے پراٹھے بناؤں گی۔ میں نے جلدی سے 2 پراٹھے بنائے اور آملیٹ بناتے ہوئے جان بوجھ کے مرچیں تیز رکھ دی تاکہ اسے مزہ آئے۔ بڑا شوق ہے اسے سحری اور افطاری کا مفتہ توڑنے کا۔ میں نے 1 انڈے کے آملیٹ میں 2 چمچ لال مرچیں ڈالی، ساتھ 1 کپ چائے کا بنایا، سب کچھ ٹرے میں رکھا اور دھیرے سے محتاط قدم رکھتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو چارپائی پر بنیان پہنے سو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے ہلا جلا کر اٹھاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی۔ میں نے اسے تیمور تیمور یہ کہہ کر پکارا بھی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ مجبوراً اس کے کان کے پاس جا کر میں نے زور سے اس کا نام پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، فوراً سے پیچھے ہٹ کر اپنے کان میں انگلی ڈال کر اسے ہلانے لگا۔ کہنے لگا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی کو کیسے جگایا جاتا ہے؟ اگر میرے کان کا پردہ پھٹ جاتا تو سوچا ہے کیا ہوتا؟ بھائی میں ابھی مستقبل کا مشہور وکیل بننا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے کورٹ کچہری میں ٹھیک سے اپنا قدم بھی نہیں جمایا، اور تم چاہتی ہو کہ میں بہرا ہو جاؤں؟
میں نے کہا اگر اتنا ہی اپنے کان کا خیال ہے نا تو آئندہ خود اٹھ کر بیٹھنا. میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری بیوی ہوں جو تمہیں محبت اور پیار سے جگائے گی، سمجھے؟ کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے، پہلا آپشن تو خیر غیر مناسب ہے، ظاہر ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا تھا. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جاؤ جاؤ، تم جیسی لڑکی سے میں ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہوں گا جس کی پسند اتنی تھرڈ کلاس ہو. میں نیچے آ گئی. اس کے بعد میں نے اماں ابا کے لیے سحری بنائی. تب تک اماں بھی اٹھ گئی تھیں. سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی اور لمبی تان کر سو گئی. پورا دن وہ نیچے نہیں اترا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے افطاری بنانی تھی اور اسے پہنچانی تھی. صبح کو تو میں بڑے مزے سے سو گئی تھی، لیکن اس وقت میں صحن میں بیٹھ کر ہی کلام پاک پڑھتی تھی اور اوپر کا زینہ بھی صحن میں ہی تھا. میں نے افطاری بنا کر کمرے میں لگا دی. اذان ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے. اماں مجھے پکارے جا رہی تھیں کہ جلدی سے آ جاؤ، افطاری سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے کہا اماں بس آ رہی ہوں میں نے جلدی سے ٹرے میں افطاری کا سامان رکھا اور جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو وہ شلوار قمیض پہنے، ٹوپی سر پر پہنے، اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا زہے نصیب، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. میں نے ٹرے رکھی اور پلٹنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا صبح آملیٹ بالکل تم نے اپنے مزاج کا بنایا تھا. دیکھو میں غریب سا بندہ ہوں، اس لیے تم جیسی لڑکی کے مزاج جیسا آملیٹ ہضم نہیں کر سکتا. آئندہ اگر آملیٹ اچھا نہیں بنایا تو ماموں کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گا، بلکہ 2-4 باتیں اپنی طرف سے بھی لگاؤں گا. میں زچ ہوتے ہوئے نیچے اتری تھی. چند دن بعد میری پھپھو بھی آ چکی تھی. پھر تو ایک فساد تھا جو برپا ہوا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ہمارے ہی کچن میں سحری اور افطاری بنانے لگی تھی. اسی وقت اماں جان بوجھ کر کچن میں آ جاتی. کسی نہ کسی چیز پر ان دونوں کی بحث ہونے لگتی اور بحث لڑائی میں بدل جاتی. اماں کہتی کہ یہ میرا گھر ہے، ساری جوانی میں نے اس گھر پر لگا دی، اب تم آ گئی یہاں پر حق جمانے کے لیے، میں تمہیں یہاں سے پھوٹی کوڑی نہیں دوں گی. پھپھو کہنے لگی میرے باپ کا گھر ہے، بھائی کا گھر نہیں ہے جو تمہارا بس چلے گا. میرے بھائی کو تو تم نے اپنی مٹھی میں کر لیا، لیکن میں اپنے باپ کا حق کبھی نہیں چھوڑوں گی. یہ مت بھولو کہ تیمور وکیل ہے. اماں یہ سن کر تپ کر رہ جاتی. میں اماں سے بار بار کہتی کہ اماں باہر آ جائیں، کیوں لڑ رہی ہیں؟ کہنے لگتی کہ یہ آئی ہی اس لیے ہے، اس کو میرا سکون برداشت نہیں ہے. پھپھو کہنے لگی اس گھر کو بیچو، میرا حصہ مجھے دو، میں دوبارہ تمہاری منحوس شکل تک نہیں دیکھوں گی. جھگڑا جب حد سے بڑھا تو تیمور نیچے آ گیا، اپنی والدہ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اوپر کی جانب لے جانے لگا. میری اماں کہنے لگی ہاں ہاں لے کر جاؤ اس عورت کو یہاں سے، یہ نہ ہو رمضان میں میرے ہاتھوں کچھ غلط ہو جائے. یہ سننا تھا کہ میری پھپھو کو بھی غصہ آنے لگا. کہنے لگی تم میرے ساتھ کچھ غلط کرو گی تو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ پھر میرے ابا آ گئے، وہ میری والدہ کو کمرے میں لے جانے لگے. ان کی تو میں سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. بنا سحری کے ہم لوگوں نے روزہ رکھا. ابا بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے سوچ رہا ہوں بیچ ہی دوں، یہ گھر تو فساد کی جڑ بن کے رہ گیا ہے. یہ کہنا تھا کہ اماں فوراً سے بول پڑی، کہنے لگی خبردار اشفاق، اگر تم نے گھر بیچنے کی بات کی تو میں کسی قیمت پر اس چڑیل کو جیتتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. میں تنگ آ چکی تھی اس روز کے چکر سے. میرے لیے حیران کن بات صرف یہ تھی کہ تیمور کا رویہ کچھ بدل چکا تھا. جب وہ آیا تھا تو اس کا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لڑنے جھگڑنے کا، اپنا حصہ لینے کا، لیکن اب وہ اپنی اماں کو لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کرتا تھا. چند دن بعد میری خالہ اپنے اوباش بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے آئی، جو کہ 10ویں جماعت بھی پاس نہ تھا. وہ محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ مل کر رہتا تھا. یہ دیکھ کر میرے ابا بھی پریشان ہو گئے. پھپھو نے خالہ کی بات سنی تو ہنسنے لگی اور اوپر سے ہی فکرے کسنے لگی کہ جس طرح کی تربیت تم نے اپنی بیٹی کو دی ہے نا، اس کے لیے ایسے ہی آوارہ لڑکوں کے ہی رشتے آنے تھے. اب کوئی وکیل تھوڑی نہ بیانے آئے گا اسے. اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے گھر ہی کر دو. جیسی آوارہ تمہاری بیٹی ہے ویسا ہی داماد بھی مل جائے گا. یہ کہنا تھا کہ میرے ابا کا پہرا ہائی ہوا. تیمور بھی وہاں پہنچ گیا.
اپنی ماں کو کہنے لگا اماں یہ کیا بات کر رہی ہیں، کچھ تو شرم کریں، سگی بھتیجی ہے وہ آپ کی، اور وہ ایسی نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگی تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو، چپ رہو تم۔ ابا کہنے لگے رقیہ اپنی زبان کو لگام دو، تم نے ابھی تک صفیہ سے بہت جھگڑے کیے لیکن میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، کیونکہ صفیہ بھی تمہیں دو بدو جواب دیتی تھی، لیکن میری بیٹی کو اگر تم نے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بار میں نے ابا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میری اماں کہنے لگی جا جا، میں بھی دیکھتی ہوں تیرے وکیل کے بیٹے کو کون دیتا ہے اپنی بیٹی، ویسے بھی میرا بھانجا لاکھوں میں ایک ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کچہری میں اپنی جوتیاں گھسیٹتا پھڑے تمہارے بیٹے کی طرح۔ میری اماں شاید اس رشتے پر آمادہ تھی، اور میں جانتی تھی کہ وہ ابا کی ایک نہیں سنیں گی اور خالہ کو ہاں کر دیں گی۔ رات کو روتے ہوئے میں نے عمران کو فون کیا تو میری بات سن کر اس نے جو مشورہ مجھے دیا میں تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگا تم گھر سے بھاگ نکلو، میں رات کو ہی تمہیں ملنے آ جاؤں گا، تم گلی کے نکڑ تک پہنچ جانا، پھر ہم نکاح کر لیں گے، نکاح کے بعد تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، نکاح کے فوراً بعد میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ دوں گا، اور پھر میرا رشتہ تمہارے گھر والوں کو ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے عمران کی بات پہلے تو بری لگی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کا کھلواڑ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالہ کے بیٹے سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بالکل گنوار تھا۔ میں نے عمران کی بات مان لی۔ پھر رات کو سحری سے پہلے میں چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی کے نکڑ پر ہی وہ مجھے مل گیا، مجھے اپنی بائک پر بٹھایا اور لے گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کر لی ہے، میں تمہیں دوست کے گھر لے کر جا رہا ہوں، وہاں مولانا صاحب بھی ہیں، ہمارا نکاح ہو جائے گا، میں تمہیں فوراً ہی واپس تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، 2 دن میں ہی تمہارا رشتہ بھی بھیج دوں گا، بس صرف یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، تمہارے ماں باپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل بہت خوفزدہ ہو رہا تھا، کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ عمران نے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے کھڑی کی، اس وقت رات کا اندھیرا تھا، گلی بھی سنسان تھی۔ وہ مجھے دوسری منزل پر لے گیا، جہاں اس نے ڈور بیل دی تو فوراً سے دروازہ کھلا۔ اندر 4 ہٹے کٹے مرد موجود تھے۔ میں اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ عمران نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ارے میں ہوں نا، یہ سب شریف آدمی ہے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، نکاح میں گواہوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زبردستی اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے فلیٹ کے اندر لے کر آیا، اس ہٹے کٹے مرد نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر 3 مرد صوفوں پر بیٹھے، ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کا مشروب گلاسوں میں لیے پی رہے تھے، لیکن ٹیبل پر رکھی بوتل کو دیکھ کر میری جان حلق میں آئی تھی۔ وہ شراب کی بوتل تھی اور سب کی آنکھیں شراب کے نشے سے چور تھیں۔ میں نے کہا عمران تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ خباثت سے ہنسنے لگا، کہنے لگا جانے من وہی لایا ہوں جہاں تم جیسی لڑکیاں گھر سے بھاگ کر پہنچتی ہیں۔ اس کی بات اور انداز دیکھ کر میرا رنگ اڑا تھا۔ وہ 4 مرد بھی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک میرے پاس آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میرے لبوں پر لگانے لگا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آج تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر کہنے لگا عمران کیا چیز لے کر آیا ہے تو؟ تجھے تو میں اس لڑکی کی ڈبل قیمت دوں گا، لیکن شرط وہی ہے، اسے پہلی بار میں کمرے میں لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی، اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے یہ راستہ خود ہی اختیار کیا تھا۔ میں کیسے یہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ اجنبی لڑکا مجھے عزت دے گا یا مجھ سے نکاح کرے گا، جس نے آج تک کبھی رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ مجھے اپنی زندگی برباد ہوتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمران کہنے لگا 2 لاکھ لوں گا، کیونکہ یہ ابھی چھوئی ہے، جانتا ہے نا پہلی بار یہ تیرے ساتھ ہی وقت گزارے گی۔ میں نے کہا عمران خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ صدمے سے مر جائے گا۔ کہنے لگا تو یہ تو تمہیں گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا جانے جگر، اور ویسے بھی میں نے کون سا تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آنا ہے، تم رات بھر ہمارا دل بہلاؤ گی اور صبح میں تمہیں کوٹھے پر چھوڑ دوں گا۔ تمہاری باقی کی زندگی اب مردوں کا دل بہلاتے ہوئے ہی گزرے گی۔ میں نے تو چمپا بائی سے بات تک کر لی ہے،
10 लाख में सौदा किया है तुम्हारा मैंने। یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس مرد کی طرف مجھے دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس گھٹیا شخص کے پاؤں میں آئی تھی۔ سب کے سامنے اس نے میرا دوپٹہ اتار کے پھینکا تھا۔ میں رونے لگی، کہنے لگا آج کی رات تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا، مین دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ وہ سب چوکنے سے ہو گئے۔ ایک نے باہر جھانک کر دیکھا تو کہنے لگا ابے مارے گئے، سامنے پولیس افسر کھڑا ہے، اس کمینے کو کیسے خبر ہو گئی؟ میرا تو سانس بحال ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرا کہنے لگا گھبراؤ مت، سب سے پہلے پولیس والے کو موقع دے دیں گے، یہ بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار لے گا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا، دروازہ کھولو اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، شاید بائک پر تم دونوں کو دیکھ کر شک ہو گیا ہوگا اس کو۔ اس نے عمران کو تسلی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پولیس کی وردی میں تھا لیکن وہ تیمور تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے اس کا نام پھسلتا، اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ کہنے لگا تم لوگ یہاں پر لڑکیوں کو لا کر رنگ رلیاں مناتے ہو، اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ یاد کرو گے۔ وہ کہنے لگا انسپکٹر صاحب سودے بازی کر لو ہمارے ساتھ، ارے ہمیں ڈنڈے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ ویسے بھی ہمارے ہاتھ بہت اونچے ہیں، ہمیں جیل میں بند کرو گے تو کل خود ہی ہماری جیل کا تالا کھولو گے۔ بہتر ہے کہ پہلے اس لڑکی کے ساتھ تم وقت گزار لو، پھر ہمیں موقع دے دینا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمارا بھی۔ یہ سننا تھا کہ تیمور نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا تھا۔ کہنے لگا کمینے تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس لڑکی کو کچھ بھی ہونے دوں گا؟ تو میلی آنکھ سے دیکھ کر تو دکھا، تیری آنکھیں نہ پھاڑ دوں تو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑائی کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ ایک تھا لیکن ان چاروں پر بھاری تھا۔ ہاتھ میں اس نے ڈنڈا بھی پکڑ رکھا تھا جو اکثر پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے ان چاروں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا، بس مارے جا رہا تھا۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ مار مار کر اس نے ان سب کو زمین پر گرا دیا۔ غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے کر آ گیا۔ کہنے لگا بہت شوق تھا تمہیں گھر سے بھاگنے کا، دل تو چاہتا ہے 2 تھپڑ تمہارے منہ پر بھی لگا دوں۔ دیکھ لی تم نے اپنے محبوب کی اصلیت۔ اسے اس وقت اپنے سامنے پا کر میں بے اختیار اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، شکر ہے تم میرے پیچھے آ گئے، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، کہنے لگا میں کیسے نہ آتا، مجھے تو آنا تھا تمہارے پاس، تم میری عزت ہو، میری ماموں زاد ہو، میں تمہیں کسی قیمت پر ان گنڈوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوسرے دن ہی ٹھٹک گیا تھا جب اس لڑکے نے پھول پھینکا تھا۔ میں اس کی ساری انکوائری نکال چکا تھا، لیکن تم اس لڑکے کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اماں اور مامی کے لڑائی جھگڑے ایسے شروع ہوئے کہ میری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ وہ تو میں نے تمہیں باہر جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ تم خالہ زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم نے یہ راہ اختیار کی ہے۔ اور پولیس کی وردی میرے پاس موجود تھی، کیونکہ میں کالج میں 2-4 ڈرامے ایسے کیے تھے جس میں مجھے پولیس والا بننا پڑا تھا۔ بس وہ وردی میں نے ہاتھ میں لی اور آ گیا تمہارے پیچھے۔ وردی تو میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر سے ابھی پہنی تھی تاکہ یہ ڈرامہ رچا سکوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی گھر تک لے کر آیا تھا، لیکن سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے گھر میں نہ پا کر سب لوگ پریشان تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیمور نے اپنی وردی اتار کر شاپر میں رکھ لی تھی۔ اب وہ ایک عام سی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے، سامنے ہی ابا صحن میں ٹہل رہے تھے، میری ماں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، خلاف توقع پھپھو بھی وہیں پر موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے سب کے ہوش اڑے تھے۔ میں روئے جا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میری پھپھو کہنے لگی تیمور کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں اس وقت؟ میری والدہ بھی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تم اس کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی تم؟ میں کیا جواب دیتی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، تیمور کہنے لگا ہم نے نکاح کر لیا ہے اماں۔ یہ سننا تھا کہ سب کے ساتھ ساتھ میں نے بھی حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ وہ نظر جھکائے ہوئے تھا۔ میری خاطر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ میری پھپھو کو تو جیسے چپ سی لگ گئی۔ کہنے لگی تیمور کیا کہا تم نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے اس کے ساتھ نکاح؟ میری ماں نے مجھے بازو سے کھینچ کر تیمور سے الگ کیا۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟
میں تو بالکل چپ تھی۔ تیمور کہنے لگا کہ امی، میں نے بہت بار آپ سے کہنے کی کوشش کی کہ مجھے مریم پسند ہے، لیکن آپ لوگ میری بات سننا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ پھر مریم کی خالہ بھی اس کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا۔ لڑائی آپ دونوں کی ہے، اس میں ہم دونوں کا کیا قصور ہے؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے ابا تیمور کے بالکل مقابل کھڑے تھے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے باپ نے تیمور کے منہ پر مارا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ ابا نے اسے بہت مارا اور وہ چپ چاپ ابا کی مار کھا رہا تھا۔ میں بے اختیار ابا کے پاس چلی گئی، ان کا ہاتھ روکنے لگی۔ میں نے کہا خدا کے لیے اس کا قصور نہیں ہے۔ بابا نے مجھے بھی تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے شرم نہیں آئی تم دونوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ ابا میرے منہ پر تھپڑ مارتے، تیمور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا ماموں جو کہنا ہے مجھے کہیں، مارنا ہے مجھے مارے، کیونکہ میں نے مریم کو اپنے ساتھ جانے کے لیے مجبور کیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ماں تیمور کے پاس آ کر اس کا گریبان جھنجھوڑنے لگی، کہنے لگی ابھی کہ ابھی میری بیٹی کو طلاق دو، لیکن وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے میری خاطر اتنے جوتے کھائے کیوں تھے۔ اگر سچ بتا دیتا تو سب اس کے احسان مند ہوتے۔ بہرحال اس بار بھی بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، کیونکہ مار دھاڑ میں ہی سارا وقت گزر گیا۔ ابا بھی تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اماں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور مجھے بھی اماں نے لے جا کر میرے کمرے میں زور سے پھینکا تھا۔ تیمور اور پھپھو بھی اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ اگلی رات نہ جانے کیسے وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ کھڑکی کے راستے سے آیا تھا۔ میں اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے آدھی دعا مانگی تھی، آدھی وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا ابا کے جوتے یاد نہیں تمہیں؟ ابا نے کتنا مارا تھا تمہیں، کیوں آئے ہو یہاں؟ اگر آج انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارا گلا دبا دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کہنے لگا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ماموں جان مجھ سے نکاح نامہ مانگ رہے ہیں، اب میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے، اب میں کہاں سے ان کو نکاح نامہ دکھاؤں؟ میں نے کہا تو تم سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم بدنام ہو کر رہ جاؤ گی۔ میری ماں کا پتہ ہے نا تمہیں، سارے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ کے رکھ دیں گی۔ ابھی تو اس لیے چپ ہیں کہ قصور ان کے بیٹے کا ہے۔ میں نے کہا میری خاطر کیوں اتنا سب کچھ کر رہے ہو؟ کہنے لگا مریم وقت نہیں ہے ان باتوں کا، جلدی سے اس پر سائن کرو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نکاح نامہ ہے، سائن کرو جلدی سے۔ میں نے کہا میں اس پر سائن کروں گی تو میں تو تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، پہلے سائن کر دو۔ میں نے سائن کر دیا۔ وہ کاغذات لے کر واپس چلا گیا۔ لیکن اگلے ہی دن عشاء کے وقت تیمور نے وہ نکاح نامہ سب کے سامنے رکھ دیا، جس پر وکلا کے سائن بھی تھے، سرکاری ٹھپے بھی لگے ہوئے تھے۔ پھپھو کہنے لگی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے جذباتی فیصلہ کیا ہے، اس لیے مریم کو طلاق دو۔ دوسری طرف میری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے، اپنے بیٹے کو بولو کہ میری بیٹی کو طلاق دے، ورنہ ہم خلا کا مقدمہ کر دیں گے۔ لیکن میرے ابا چپ تھے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نکاح ہو گیا ہے اور ان دونوں نے اپنی باہمی رضامندی سے کیا ہے۔ وہ میری اماں سے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تمہارے اس جاہل گوار بھانجے کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری ضد تھی۔ اب اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا، مزید کوئی اب کچھ بھی نہیں کہے گا نہ ہی کرے گا۔ عید کے بعد میں ان دونوں کی رخصتی کروا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ میری والدہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، البتہ پھپھو وہیں کھڑی تھی، بار بار کھا جانے والی نظروں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا تھا کہ تم اپنے حصے کی جائیداد پر نگرانی کرنے کے بجائے دشمن کی بیٹی پر نظر رکھو اور محبت کی پینگیں بڑھاتے رہو۔ کہنے لگا امی بس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ لوگ رخصتی کی تیاری کریں۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تیمور کا کان کھینچا۔ کہنے لگی ایک پائی نہیں لگاؤں گی تمہاری شادی پر۔ چند دن بعد عید آ گئی۔ عید کے موقع پر ہی ابا نے چند مہمانوں کی موجودگی میں میری رخصتی کر دی۔ میں حیران پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ یہ نکاح باہمی رضامندی سے تو نہیں ہوا تھا، نہ ہی مجھے کوئی طوفانی محبت تھی تیمور سے، یہ تو بس جان خلاصی کا ایک بہانہ تھا۔
میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. گو کہ بہت قیمتی اور اچھا لباس تو نہیں پہنا تھا، لیکن ایک اچھا فینسی سوٹ تھا جو کہ تیمور نے ہی بھجوایا تھا. جب وہ کمرے میں آیا تو میں فوراً سے کھڑی ہو گئی. اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی. میں نے کہا اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی تک جو ڈرامہ وہ رچا چکا ہے، اس کے بعد اب وہ کیا لاہے عمل اختیار کرے گا؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اپنی ہنسی دبانے لگا. میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا. کہنے لگا دیکھو سب سے پہلے نا تمہیں شرمانا پڑے گا. یہ کہہ کر اس نے میرا دوپٹے سے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال دیا. میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. کہنے لگا پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا. میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے یہ کہا. دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے انگوٹھی نکالی اور مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہنے لگا پھر میں انگوٹھی پہناؤں گا، تمہاری تعریف کروں گا. میں نے فوراً سے اس سے ہاتھ پیچھے کیا. میں نے کہا تمیز نہیں ہے تمہیں، میں یہ سب نہیں پوچھ رہی. کہنے لگا خود ہی تو پوچھ رہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد ایک شوہر بیوی کے ساتھ ایسے ہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی انوکھا کام تو نہیں کروں گا نا میں. میں نے کہا تیمور میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ شادی تو اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی. تم نے کہا تھا کہ ابھی نکاح نامے پر سائن کر دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. کہنے لگا تو کیا میں تمہیں برا لگتا ہوں، اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے. کہنے لگا جس کے بارے میں سوچا تھا وہ اچھا تھا. کیا تمہارے دل میں ابھی بھی عمران ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نفرت ہے اس سے. کہنے لگا تو پھر کوئی اور ہے، خالہ کا بیٹا پسند ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہے. بس تو کہنے لگا مریم پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب تمہیں وہ دونوں پسند نہیں تو میں پسند آ سکتا ہوں تمہیں. اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کہنے لگا میں یہاں پر آیا تو گھر پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، لیکن کب میرا دل تمہارے قبضے میں ہونے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تم مجھے اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی ہو. تھوڑی سی بے وقوف ہو لیکن کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں مینج کر لوں گا. میں نے اسے گھور کر دیکھا تھا. وہ ہنسنے لگا، میرا ناک پکڑ کے دبایا. کہنے لگا پاگل لڑکی، تمہاری خاطر اتنے جوتے میں نے یوں ہی کھائے تھے کیا؟ کوئی کھاتا ہے اتنے جوتے؟ جوتے وہی کھاتا ہے جو محبت کرتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہاری حقیقت سے واقف ہو، کوئی یہ جان سکے کہ اصل قصہ کیا تھا. میں نے تمہیں اپنانا تھا اس لیے خود کو برا بنا لیا. یہ میری محبت تھی، اور کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑا، اپنے ہونٹوں پر رکھا. کہنے لگا چلو آج کی اس رات کو یادگار بنانا ہے اور ہمیشہ اسے عید کے دن سیلیبریٹ کریں گے تاکہ ہر عید پر 4 چاند لگ جائیں. اس کی بات پر میں شرمانے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ آخر میرا شمار مشرقی لڑکیوں میں بھی تو ہوتا تھا.